الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے میں نے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اپنے ڈگر سے ہٹ چکے ہیں اور زندگی کی جو روش ہم نے اختیار کی ہے یقیناً وہ سنت سے ہٹ کر ہے بہت زیادہ. مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت بخشی. اگر اسلام نہیں ہے تو پھر ہمیں عزت بھی حاصل نہیں ہو سکتی. آج دنیا میں ہم جو مار کھا رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے اسلاف اس بات کی انتہا درجے کی رغبت رکھتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. یاد رکھیے، مسلمان کی کم از کم ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری قومیں چاہے جتنے ترقی کر لیں، لیکن مسلمان کو اگر ترقی عزت نصیب ہوگی دنیا اور آخرت کی تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. دیوبند کے ایک بزرگ تھے، سخت گرمی کے عالم میں یعنی تپتی دوپہر میں مشکیزہ لے کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. ایک رات خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور جب آپ تشریف لے جانے لگے تو لوگ بھی آپ کے پیچھے چلنے لگے. تو بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑ کر چل رہے ہیں آپ کے پیچھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اس لیے اور لوگوں سے کچھ پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت باقی لوگ سب دوڑ کر چل رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، آپ تو پیچھے رہ جائیں گے، آپ دوڑ کر کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تلاش کر کے آپ کے قدم پر قدم رکھتا ہوا چل رہا ہوں. اس میں چاہے مجھے دیر لگے لیکن میں دوڑ کر نہیں چلنا چاہتا کہ جس میں آپ کے قدموں کی اتباع نہ ہو. یہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو یقیناً اصل چیز اتباع ہے آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ نہیں تھا. حضرت گنگوئی تو بہت بات کے بزرگ ہیں، یعنی ہمارے قریب کے زمانے کے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، اور اتباع سنت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ سفر عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا ہوتا تھا اس راستے پر چلتے، جہاں آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی ہوتی وہاں جا کے بٹھاتے.
حتیٰ کہ اگر راستے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب بھی کیا ہے، کہیں بیٹھے ہیں، تو چاہے آپ کو نہیں بھی آیا لیکن ویسے ہی بیٹھ گئے تاکہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز جو ان کے رگ و پے میں پیوست تھی کہ اتباع نبی سے ہٹ کر کوئی کام نہ ہو۔ اب حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، پیشاب نہیں آیا تھا، لیکن صرف اتباع نبی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں بیٹھے تھے، تشریف فرما ہوئے، یہاں آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، تو صرف اس اتباع میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ جو یہ کام کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی اتباع نبی ہی میں تھا کہ جو قدم پڑے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، ہٹ کر نہ ہو۔ ایک بزرگ کو دیکھا اور کسی نے اس کو بیان کیا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہوئے لیکن جالیوں سے ذرا ہٹ کر دور اور بڑی حسرت سے ادھر دیکھ رہے ہیں، آہستہ آواز میں درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں دھکے دیتے ہوئے تیزی سے نکل رہے ہیں، اور کوئی جا کے جالی کو چوم لیتا ہے، کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کے قدم ہے کہ دور کھڑے ہوئے حسرت سے، ندامت کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں، اور قدم من بھر کے ہوئے ہیں کہ کس منہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے میں اپنے آپ کو لے جاؤں۔ دل میں حسرت بھی ہے کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ آگے جا رہے ہیں اور میں بالکل پیچھے کھڑا ہوا ہوں۔ تو اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے دل میں ایک ندا آئی کہ میاں جو لوگ ہماری جالیوں سے چمٹے ہوئے ہیں یا جالیوں کے بالکل قریب کھڑے ہیں، اگر وہ ہماری سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تو وہ ہم سے بہت دور ہیں، اور جو شخص ہماری سنت پر عمل کرتا ہے چاہے وہ ہماری جالی سے چپٹا ہوا اور لپٹا ہوا نہ بھی ہو تب بھی وہ ہمارے قریب ہے۔ اور لوگوں کو یہ بات کہہ دو کہ چاہے جو جہاں بھی ہو، جو ہماری سنت پر عمل کر رہا ہے چاہے جس زمانے میں ہو وہ ہم سے قریب ہے، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہمارے قریب کے زمانے میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے جو بڑا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اسی چیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاملات میں اعتدال سے کام لیتے تھے اور ہر معاملے میں آپ نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین کام عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، پھر چھوڑ دیا۔ بعض لوگ اس طرح کا بھی عمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، ہر کام میں حد اعتدال میں رہیے، اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، غالباً حسین علی ان کا نام تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے مدرس تھے، اور ان کی شفقت و خشیت کا یہ عالم تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، ان کے تقوی اور خشیت کا یہ مقام تھا کہ اس کے لیے حضرت گنگوہی کی جو شہادت ہے وہی کافی ہے۔ یعنی ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر کہا، حضرت حسین علی سے کہا کہ بھی آپ ہمارے ساتھ چلے چلیں، ہم اپنے گاؤں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، تنخواہ بھی آپ کو زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے معاملے میں خود مختار نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کو حضرت گنگوہی کی خدمت سے وابستہ کر رکھا ہے، اگر وہ فرمائیں گے تو میں چلا جاؤں گا، اور نہیں فرمائیں گے تو میں تو یہیں سے وابستہ ہوں، اس در سے میں کہیں نہیں جاتا۔ وہ شخص جو حضرت کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ہی تو مسلمان ہے ہمارے گنگوں میں، تو واہ میاں کیا اسے تمہیں دے دو؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت گنگوہی جیسے بزرگ کا عالم دین ایک شخص کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ میاں گنگوں میں ایک ہی تو مسلمان ہے، میں اسے بھی تمہارے حوالے کر دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ہم تمہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے تقوی و خشیت کا یہ حال تھا، اللہ سے ڈرنے کا، کہ طلبہ کو کبھی کبھی ایسا ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ استاد مار دیتا ہے، مار پیٹ لیتا ہے، لیکن جب یہ کبھی کسی طالب علم کو مارتے تو جب چھٹی ہو جاتی تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے، کہتے میاں ہم نے تمہیں مارا، تم ہمیں مار لو، ہم نے تمہیں مارا، تم ہمیں مار لو۔ اور یہ خشیت کی بنا پہ تھا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بات پتہ چلی تو یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کیجیے، آپ ایسا کریں کہ بے شک ضرورتاً اول تو مارنے سے گریز کریں، لیکن اگر کبھی ضرورتاً
مارا جائے تو ایک تو اعتدال والی مار ہو، اعتدال سے ہٹ کر نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی اس میں زیادتی ہو جائے یا آپ پر ایسی خشیت طاری ہو تو دوسرے وقت اس طالب علم کا دل کسی اور طرح سے خوش کر دیں، اس پر شفقت کر کے، مہربانی کر کے، اس کو جو ہے وہ کچھ پیسے دے کے، مٹھائی دے کے، تاکہ بچہ خوش ہو جائے اور جو اس کی طبیعت میں ایک اثر آ گیا ہے آپ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کہیں گے وہ مجھے معاف کر دو، تو بچے کی تربیت تو خراب ہو جائے گی۔ بعض شرارتی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس پر بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مجھے مارا میں بھی ماروں، تو ایسے تو بچہ کبھی اس کی تربیت ہو نہیں سکتی پھر۔ اس لیے فرمایا کہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے تربیت کی جائے، اس سے ہٹ کر نہ ہو، اور یہ معاملہ پورے دین کا ہے، پورے کے پورے دین میں یہی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو فضائل ہیں وہ تو ہیں ہی، ہر انسان کوشش کرتا ہے فضائل حاصل کرنے کی، لیکن جو چیزیں رذائل میں داخل ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ بالکلیہ رذائل بھی غیر مطلوب نہیں ہوتے، اور فرمایا کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا کہ ان کو زائل کر دیا جائے، بلکہ ان کا امالہ کرنا چاہیے۔ امالہ کا مطلب یہ کہ ان کو طاعت اور خیر کی طرف لانا چاہیے۔ مثلا غصہ ہے، غصہ ایک رذیلہ ہے، بری چیز ہے، لیکن بالکلیہ بری نہیں، کہیں کہیں غصہ کارآمد ہوتا ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو آدمی جہاد کیسے کرے؟ غصہ نہ ہو تو غیرت دینی کیسے اس میں آئے گی؟ اس لیے اگر کسی میں غصہ ہو تو اس کو امالہ کرے، یعنی اپنی طبیعت کو راغب کرے خیر کی طرف، اور اپنی طبیعت کو اچھائی کی طرف راغب کرے، وہ غصہ نکالے جائز امور میں۔ اس کو ایک اور طرح سے سمجھ لیجئے کہ انسان کی جنسی شہوت، اس کو پورا کرنا، اگر یہ صحیح جگہ پر اپنی بیوی کی قربت کے نتیجے میں شہوت پوری ہو رہی ہے تو جائز ہے، لیکن بالکل یہ آدمی یہ کہے کہ شہوت مجھ میں نہ رہے تو یقیناً یہ مقصود نہیں، کیونکہ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اولاد توالد تناسل اسی پر موقوف ہے، اگر اس کا ازالہ ہو جائے گا تو توالد تناسل کا معاملہ کیسے چلے؟ اس لیے جو رذائل ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو بالکلیہ زائل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، البتہ ان کو طاعت اور خیر کی طرف موڑنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی بہت سی مثالیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو انتہائی سخت بہادر بھی تھے، غصے والے بھی تھے، پہلے ان کا غصہ اور تھا اور لوگوں پر نکلتا تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی تو پھر وہی غصہ حق کے لیے نکلنے لگا، وہی غصہ طاعت کی طرف چلا گیا، پھر اس چیز کو پر غصہ آتا تھا جو اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام کرتا تھا اس پر انہیں غصہ آتا تھا۔ تو یہ جو رذائل ہیں ان کو بھی حد اعتدال میں لانا یہ ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب خزائن آئے ان کے پاس، مال و دولت ایک زمانے میں اللہ نے عطا فرمایا ایران کا اور دوسری جگہوں سے، تو اس زمانے میں کوئی اسٹیٹ بینک تو ہوتا نہیں تھا کہ بھئی جا کے مال و دولت وہاں پر جمع کرا دیا، مسجد نبوی تھی، لا کے ڈھیر کر دیا، اور اتنا ڈھیر جمع ہو گیا سونے چاندی کا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چھپ گئے اس میں، اور دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے وہ حضرت عمر فاروق کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈال دی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، ان چیزوں کی محبتیں ان کے دل میں، ان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے عورت سے محبت نہ ہو، بالکل ازالہ ہو جائے اس کا، فطرت کے خلاف بات۔ اگر ایسے ہی اللہ نے اگر فرشتہ بنانا ہوتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، فرشتہ بنا دیتا، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ان کے اندر نہ شہوات ہیں، نہ ان کے اندر برائیاں ہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، گناہ کرنے کا جذبہ ان میں ہے ہی نہیں، رکھا ہی نہیں۔ تو اگر یہ مقصود ہوتا، اللہ نے ہمیں فرشتہ بنانا ہوتا تو پھر انسان کیوں بنایا؟ خاص اپنی حکمت سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان کے اندر دونوں جذبات ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، برائی کرنے کا بھی جذبہ ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تمہیں ہم نے اچھے اور برے کی تمیز دے دی ہے، عقل دی ہے، اچھائی اختیار کرو، برائی کو چھوڑ دو، لیکن اپنی طبیعت سے، اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، اپنے اختیار سے اچھائی کو اختیار کرو، ہم نے تمہیں بتا دیا یہ راستہ خیر کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ شر کی طرف جا رہا ہے۔ اب کون شر کا راستہ استعمال کرتا ہے، کون خیر کا؟ تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ آپ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کی محبت کو فطرت میں بتایا کہ فطرت میں ہے یہ چیزیں داخل، کہ لوگوں کو عورتوں سے محبت بھی ہوتی ہے، والبنین بیٹوں سے ہی محبت ہوتی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے ہی محبت ہوتی ہے، مال و دولت کا خزانہ حاصل ہو جائے یار انسان کی فطرت میں داخل۔ والخیل المصومہ گھوڑے، طاقتور نشان زدہ گھوڑے، ان سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ والانعام چوپائے جانور، چوپائے میں اونٹ، بعض لوگ اونٹ پالتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوتے ہیں ان کے پاس، گائے پالتے ہیں تو گائے اور بیل ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں تو ریوڑ کے ریوڑ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ والحرث اور کھیتی باڑی بعض لوگ زمینداریاں کرتے ہیں، ان کی نسلیں یہی کرتی چلی آ رہی، تو یہ چیزیں لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، فطرت میں داخل ہیں۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے میاں، جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہتر انجام کار جو ہے وہ سب اللہ کے پاس بہترین چیزیں ہیں، یہ تو دنیا کے اعتبار سے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چونکہ یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان چیزوں کی محبت ہمارے دل سے بالکل نکال دے، کیونکہ اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ فطرت کے خلاف دعا ہوگی کہ اللہ نے تو ہماری فطرت میں ڈالی اور ہم اس کو فطرت سے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ فطرت بدل دیجیے آپ ہماری، تو فطرت بدلنے کا نہ کہیے۔ حضرت عمر فاروق نے دعا اس طرح کی کہ یا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مال و دولت کی، بیوی بچوں کی، گھوڑوں کی، جانوروں کی اور کھیتی باڑی کی ان کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، لیکن ہاں یہ کہتا ہوں کہ اس محبت کو اپنے لیے استعمال فرما دے۔ اب آپ دیکھیے کہ محبت تو ہے اس سے اور ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت اللہ کے لیے ہو، مثلا بیوی سے محبت ہو اللہ کے لیے، اب یہ محبت جب ہوگی تو اس سے انسان گناہوں سے بچے گا، بد نظری سے بچے گا، اپنی شہوت کا صحیح محل بیوی ہے پورا کرنے کا۔ اب لازمی بات ہے کہ اگر یہ کام انجام نہیں دے گا تو برائی میں پڑے گا، بدکاری میں مبتلا ہوگا۔ لہذا اسی طرح اولاد ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرے گا، یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اعلیٰ حاضر قیاس دوسرے مال ہیں، ان کی محبت بھی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری نہیں ہے، لیکن مال کی محبت ایسی نہ ہو جو اللہ کے حکموں کے خلاف انسان کو چلا دے، بلکہ مال کی محبت ایسی اعتدال میں ہو کہ اللہ کی محبت اس سے حاصل ہو، ذریعہ بن جائے وہ۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، مکے میں ان کی تجارت تھی، کوفے میں ان کی تجارت تھی، یعنی بڑے تاجر تھے، لیکن کسی شخص نے دیکھا کہ مطاف میں بے ہوش پڑے، جہاں طواف کیا جاتا ہے حرم شریف میں، دیکھا تو ایک طرف بے ہوش پڑے، قریب جا کے دیکھا تو بے ہوش بالکل تو نہیں تھے، کچھ ہوش تھا۔ کسی نے پوچھا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ تو بہت آہستہ زبان سے کچھ کہا، تو جب غور سے سنا تو جو بات سمجھ میں آئی کہ بھوک، یعنی بھوک کی وجہ سے گر گیا ہوں۔ ایک طرف اتنے بڑے تاجر، لیکن اس مال کو وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کو تو وہ بعض اوقات فاقے سے بھی گزرتے تھے، لیکن اس مال کو اللہ کے لیے استعمال کیا انہوں نے۔ تو مال کا ہونا یہ خدا نہ کرے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہو۔ بعض بزرگان دین کے پاس جو تجارت تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ اگر شام سے، یعنی بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تجارت تھی اور قحط کے زمانے میں جب انہوں نے مدینہ منورہ غلہ بھیجا ہے تو پہلا اونٹ جب مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو آخری اونٹ شام سے نکل رہا تھا، اتنی بڑی تجارت تھی۔ ایسے تاجر پڑے تو تجارت کو منع نہیں شریعت میں، لیکن اس کا ناجائز استعمال، مال کی غلط محبت، ناجائز محبت، اس سے منع کیا ہے۔ جیسے آج لوگ ناجائز مال ناجائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو ناجائز جگہوں پر لوگوں سے خرید و فروخت، دوسرے معاملات اور اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال، یہ ناجائز چیزیں ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ تو مال کی محبت بھی ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ حد اعتدال میں رہتے ہوئے اس سے خیر اور طاعت کے کام۔ اور یہ بتا دوں کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں۔
حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس خط میں حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس 4 آنے کے وہ تھے، ٹکٹ تھے، تو وہ غلطی سے کسی لفافے میں چلے گئے، کہیں تمہارے پاس تو نہیں آ گئے؟ ابھی خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے، اور کتنے آنے؟ 4 آنے۔ 4 آنے ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہو سکتا ہے آج کے 4 روپے ہوں، لیکن 4 روپے کے لیے بھی اتنی تفتیش کون کرتا ہے آج؟ خط لکھا کہ میرے 4 آنے کے ٹکٹ تھے۔ حضرت کے پاس لوگ جوابی خط لکھا کرتے تھے، بعض اوقات خود حضرت نے لکھنے ہوتے تھے کہیں، تو ٹکٹ عام طور پہ چسپا کر دیے جاتے تھے لفافے پر۔ تو خط لکھا حضرت مشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ 4 آنے کے لفافے وہ غلطی سے لفافے میں چلے گئے ہیں، تمہارے پاس تو نہیں آئے؟ تو میں نے خیر حضرت جواب دے دیا کہ حضرت میرے پاس نہیں آئے۔ بعد میں فرماتے ہیں کہ جب میں تھانہ بھون گیا اور میں نے وہ معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس دن جتنی بھی ڈاک گئی ہے ان تمام میں یہ مضمون لکھا، یعنی اس کی تفتیش کی کہ بھئی 4 آنے جو ہے وہ ٹکٹ تمہارے پاس تو نہیں چلے گئے، اور وجہ یہ بتائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مال، اگر یہ ضائع ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اس کی کچھ تلاش تو کرو۔ اگر تلاش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے تم نے اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی، اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میرا اگر ایک پیسہ بھی کہیں گر جائے تو کچھ دیر میں اس کو تلاش ضرور کرتا ہوں، تاکہ اس نعمت کی قدر ہونا معلوم ہو جائے کہ یہ ایک پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آتے ہیں، لیکن ہم جو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ مال کی حفاظت بھی یہ بھی اس کی نعمت کی قدر ہی ہے۔ اس لیے اس کو اس طریقے پر، یہی وجہ ہے کہ جہاں اور معاملات ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی انسان ادا کرتا ہے تو اس کو ادا کرے، پھینکے نہیں۔ آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، ایسی دے دیا کہ وہ مستحق تھا بھی یا نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ کچھ تحقیق کرو تاکہ آپ کا مال صحیح ضائع نہ ہو، صحیح جگہ پہ جا کے لگے۔ تو فرمایا کہ ایک پیسہ بھی اگر میرا گم ہو جاتا ہے تو کچھ دیر میں اس کو تلاش میں ضرور لگاتا ہوں، کچھ وقت، تاکہ اس کی قدر معلوم ہو، تاکہ اس کا نعمت ہونا معلوم ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کی تلاش میں کوئی وقت ہی نہیں لگایا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ تو اس لیے میرے عزیز ہو، یہ ہر چیز کو اس کی حدود میں رکھنا یہ بھی سنت نبوی، یہ بھی اتباع نبی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے اصول بیان کر دیے، ان اصول کو ہم سامنے رکھنا چاہیے، تفصیلات احادیث میں نظر آتی۔ دیکھیے بزرگان دین کا معاملہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی دی گئی، سولی پر لٹکایا۔ پوچھا کہ بھئی اس کو سولی پر کیوں لٹکایا؟ کہا کہ بھئی یہ اس شخص نے چوری کی تھی، چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا گیا دانا، لیکن یہ چوری کرنے سے باز نہیں آیا۔ پھر اس نے ڈاکہ ڈالا، نتیجے میں اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، یہ پھر بھی باز نہیں آیا، تو اب اس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آگے بڑھے اور اس کی ٹانگوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا، گویا کہ بوسہ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک چور اور ڈاکو آدمی ہے یہ، اور اس جرم میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہیں، حتیٰ کہ سولی پر لٹکا دیا گیا، اور آپ اس کو چوم رہے، آنکھوں، اس کے پیروں کو جو ہے وہ کا بوسہ اپنی آنکھوں سے لے رہے۔ فرمایا کہ ارے بھائی میں نے چور اور ڈاکو ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں چوما، میں تو اس کی صفت استقامت کو سلام کرتا ہوں۔ ہمارے پیش نظر تو اصول ہوتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جو صفت اس میں تھی استقامت، کاش کہ اس کو یہ صحیح استعمال کرتا تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اس نے اس صفت استقامت کو غلط استعمال کیا، چوری میں استعمال کیا، ڈاکے میں استعمال کیا، لوگوں کے راستے کاٹنے میں استعمال کیا۔ کاش اس بہادری کو اور اس صفت کو یہ اچھے کاموں میں استعمال کرتا تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اس لیے میں نے جو بوسہ دیا وہ اس کو نہیں دیا، وہ میں نے اس کی صفت استقامت کو دیا ہے، کیونکہ استقامت بڑی چیز ہے۔ کاش کہ یہ استقامت ہمیں خیر میں، اللہ کی طاعت میں حاصل ہو جائے اور ہم استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہیں، تو یہ بہت بڑی عظیمت کی بات۔ تو اندازہ لگائیے کہ ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اصل چیز وہی جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جو رذیلہ ہے نا، وہ رذیلہ بھی خود بری چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو امالہ کر کے صحیح طریقے پر اس کو لانا چاہیے، نہ کہ اس کا ازالہ کرے۔ مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، یہ سب ناجائز نہیں ہے، حدود میں رہتے وہ سب ٹھیک ہے۔ سنت کی اتباع پہ بہرحال مضمون چل رہا تھا کہ اسی پر آگے بات کہ الاستقامہ فوق الکرامہ،
استقامت چونکہ بہت بڑی صفت ہے، دین پر قائم رہنا، اللہ کو ایک ماننا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے. کسی نے انہیں قتل بھی کرنا چاہا تب بھی وہ اس بات سے منکر نہیں ہوئے یہ کہنے سے کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس استقامت کی صفت کو قائم رکھے گا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اس پر نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، خوف مت کرو، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دیں. تو یہ استقامت کی صفت بہت بڑی صفت. دیکھیے بہت بڑی لمبی چوڑی عبادتیں آدمی چاہے نہ کرے، اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی شروع ہو گئی، اور جناب اس کے علاوہ بھی باقی نفلی عبادات شروع کر دی. 8-10 دن تو خوب زور رہا، اس کے بعد پھر جب گئے تو پتہ چلا کہ اب نہ فرائض ہے نہ واجبات ہے، سب چیزوں سے غائب ہو گئے. اس لیے فرمائے کہ خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل یہ کہ جس پر مداومت کی جائے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ قلیل مقدار میں ہو. اور اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے. کثرت عمل مقصود نہیں ہے بلکہ احسن عمل مقصد ہے. اچھی طریقے سے عمل کرو چاہے وہ تھوڑا ہو. آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں، 12 نہ پڑھیں، 10 نہ پڑھیں، 8 نہ پڑھیں، لیکن وہ 2 رکعتیں سنت کے مطابق صحیح طریقے پر پڑھیں، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی، بہت زیادہ. تو اگرچہ وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ قلیل مقدار میں ہو تو اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت. تو بہرحال میرا عزیزو، ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے اور انہوں نے کسی بزرگ کے بارے میں سنا تھا، وہاں چلے گئے، ان کی خدمت میں کچھ وقت گزارا، لیکن وہ یہ دیکھتے رہے کہ بھئی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی کرامت وغیرہ تو ہے نہیں. کچھ عرصہ ٹھہر کے وہاں سے چلے گئے. جب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل پر القاء فرمایا، دل میں کہ بھئی یہ شخص آیا تھا اور جا رہا ہے. تو اس کو روکا، پوچھا کہ بھئی تم آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ بھئی آیا تو اس لیے تھا کہ میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی اور دیکھتا رہا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. فرمایا کہ بھئی اللہ کے بندے، کرامت تو نے نہیں دیکھی، لیکن یہ بتا کہ کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ سنت کے خلاف بھی کوئی عمل دیکھا تو نے؟ کہا کہ سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. کرامت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، تو یہ کام تو مچھر مکھی بھی کر لیتے ہیں، بھائی یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. پانی میں مچھلیاں بھی تیر لیتی. اگر کسی کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل درجے کی ہو، بس یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یاد رکھیے. اس لیے ہمیں اپنے اندر جو صفت اپنے اندر اختیار کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں. ایک بزرگ کا قول ہے اور بڑی عمدہ بات ہے کہ تم ساری رات نفلی عبادت کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم اگر بیت الخلاء جاؤ سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے جاؤ. یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ بایاں پاؤں اندر رکھیں اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ داہنا پیر باہر رکھے اور پھر دعا پڑھ دے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، یہ دعا پڑھ لیجئے. فرمایا ساری رات عبادت کرو گے اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا اتباع نبی میں تمہارا یہ عمل کرنا. تو اتباع نبی ایسی چیز. تو کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنی اجابت کے لیے، ضرورت کے لیے بیت الخلاء نہیں جاتا؟ کون ایسا ہے جو ہم میں سے کھانا نہیں کھاتا؟ کھانا کھاؤ اتباع نبی میں، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، کلی کر کے کھاؤ، اور جب کھا لو اس کے بعد پھر ہاتھ دھو لو. اسی طریقے سے باقی تمام چیزوں میں اتباع نبی ہے. کپڑا ہر آدمی پہنتا ہے، کپڑے پہنو، آستین پہلے داہنے ہاتھ سے شروع کرو، جب اتارو الٹے ہاتھ کو پہلے اتارو، جوتا پہن رہو داہنا پیر میں پہلے پہنو پھر بایاں پاؤں پہنو. تو یہ ساری سنتیں ہیں، اگر ان کو ہم جان لیں، سمجھ لیں تو کرنا تو ہم نے ہے ہی.
بتائیے الٹا پاؤں ڈالیں یا سیدھا پاؤں ڈالیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم سیدھا پیر کیوں نہ ڈالیں جبکہ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اپنے نبی کی اتباع ہمیں حاصل ہوتی ہے کامل درجے کی، اور پھر اس پر اجر و ثواب جو مرتب ہوتا ہے، کیا ہی بات. کتنے اعمال ہیں جن کی جزا ہمیں آخرت میں اعمال ہی کی تو ملے گی، اور کس کی ملے گی؟ بخشیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے، لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کے اندر جنت کے درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے درخت ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں باغ لگوائے تو اسے چاہیے پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جنت میں باغات لگ جائیں گے، درخت لگتے چلے جائیں گے. تو ہر عمل کی ایک ظاہری صورت ہے، تو اس لیے ہم ان سنتوں کی اتباع کریں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہیں. عورتیں ہیں وہ بھی کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا ہر کام کریں. بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کریں تو انشاءاللہ اس سے ہی ہوگا. اسوہ رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں آپ کو پیدائش سے لے کے موت تک کی تمام سنتیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا. آپ ناخن کیسے کاٹتے تھے، آپ کنگھی کیسے کرتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، ہر چیز مل جائے گی آپ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اتباع نبوی کے صحیح طریقے پر توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.